الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں امامت اور خلافت پر بات کروں گا۔ میں اس موضوع پر اہل سنت کے زاویے سے ایک فکری اور گہری انداز کی گفتگو پیش کرتا ہوں، جس میں مناظرہ یا نفرت نہ ہو بلکہ علمی سوچ ہو۔ ایسا انداز جو عام طور پر کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور خاص کر شیعہ حضرات تک یہ مسئلہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات، امامت اور خلافت اہل سنت کی نظر میں ایک فکری گفتگو۔ اگر ہم اہل سنت کے اصولی مزاج کو دیکھیں تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ خلافت مشورے سے ہوئی، بلکہ ان کی سوچ کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اسلام فرد کے بجائے نظام کو محفوظ کرتا ہے۔ اہل سنت کی سوچ یہ ہے کہ اگر دین کو صرف ایک مخصوص خاندان یا نسل کے ساتھ باندھ دیا جاتا تو دین کا پھیلاؤ محدود ہو سکتا تھا۔ اہل سنت کے نزدیک نبوت ختم ہوئی، اب امت اجتماعی طور پر دین کی محافظ ہے۔ یعنی خلافت ایک اجتماعی ذمہ داری کا ماڈل ہے، نہ کہ صرف ایک مقدس نسب کا۔ اہل سنت کا ایک کم بیان ہونے والا فکری نقطہ یہ ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء کا فکری زاویہ یہ بھی رہا ہے کہ اللہ نے نبوت کو خاندان میں رکھا بنو ہاشم، لیکن حکومت کو امت میں پھیلا دیا۔ اس سے دین، روحانی مرکز، نبوت، سیاست، اجتماعی ذمہ داری، خلافت، یہ گویا طاقت اور روحانیت کو الگ رکھنا تاکہ دین سیاست کا غلام نہ بنے اور سیاست کو تقدس کا لبادہ نہ ملے۔ خلافت بطور امتحان امت ہے۔ اہل سنت کا ایک روحانی فلسفہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگر ہر زمانے میں معصوم امام ہوتا تو امت کی آزمائش کم ہو جاتی، لیکن علماء، مجتہدین، امت کا اجماع، یہ سب مل کر دین کو زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی دین صرف ایک شخصیت پر کھڑا نہیں بلکہ پوری امت ذمہ دار ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صحابہ ماڈل کیوں اہم ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک فرد کو نہیں بلکہ ایک جماعت کو تیار کیا۔ اسی لیے ابو بکر صدیقیت کا ماڈل، عمر عدل کا ماڈل، عثمان حیا اور سخاوت کا ماڈل، علی علم اور شجاعت کا ماڈل۔ یعنی قیادت ایک ہی شخصیت میں محدود نہیں ہے۔ ایک نرم مگر گہرا اہل سنت کا نقطہ یہ ہے کہ اہل سنت کا خلاصہ بعض اہل علم یوں بیان کرتے ہیں، نبوت نے انسان کو اللہ سے جوڑا، خلافت نے انسان کو انسان سے جوڑا۔ یہ اہم بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ علمی و فکری انداز ہے۔ اس کا مقصد کسی کی توہین نہیں بلکہ اہل سنت کی فکری بنیاد کو سمجھنا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو ہم نے باتیں کیے یہ شیعہ کے عوام تک پہنچانا ہے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور جو اس کے علماء ہے
اور نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ان لوگوں تک یہ پہنچائے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے اور ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی جس صحابی کے پیچھے آپ لگ جائے تو آپ راہ نجات پالو گے۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔